اگر ایک صورت کے اندر کہیں پر دین میں داخلے کے فوج در فوج داخل ہونے کے اعتبار سے آئی ہے، وہاں بھی کثرت کو حق کے ساتھ جوڑا نہیں گیا. ٹھیک ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ جملہ بولا گیا اس لیے نہیں بولا گیا کہ اللہ کے رسول آپ سچ پہ ہیں اس لیے لوگ اب فوج در فوج آ رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ بولا گیا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. ٹھیک ہے، فصل لربک وانحر. یہ الفاظ جو بیان کیے گئے ہیں، کیا الفاظ ہیں؟ نہیں، وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ٹھیک ہے، یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس صورت کے اندر، دیکھو دو صورتیں مکس ہو گئیں، اس میں بھی یہ نقطہ بیان کیا گیا بیسیکلی سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے رسول جب لوگ بڑی تعداد میں دین کی طرف شامل ہونا شروع ہو جائیں نا، دین میں داخل ہونا شروع ہو جائیں، تو آپ نے اپنے اللہ کی طرف پلٹ آنا. یہ کیا کر رہے ہیں جی؟ ان للہ و راجعون. نہ قرآن نہ سننا کا یہ مزاج ہے. اس مزاج کے اوپر ضروری ہے اس چیز کو بیان کرنا تاکہ پبلک کو یہ بات چلی جائے کہ ایک بابا، ایک فرقہ، ایک مسلک، ایک سکول آف تھاٹ، اس میں کٹر پنتھی، اس میں شدت پندی، اس میں گینگ، اس میں کلٹ، اس میں مافیا کس بنیاد کے اوپر بنتا ہے. اس مزاج سے اپنے آپ کو خالی رکھنا ہے. ہاں کچھ اور بھی دوست ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، لوگ اور بھی آیتیں ماشاءاللہ پیش کر رہے ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں پیش کی گئی تھی جب وہ طالوت کے ساتھ مل کر جو گولیات ہے اس کے مقابلے میں لڑ رہے تھے. جس سے آپ کو ایک چیز پتہ چلنی چاہیے کہ کبھی بھی کثرت اللہ کی نظر کے اندر، کبھی بھی میجورٹی اللہ کی نظر کے اندر سچ کی علامت نہیں ہوتی. اسی لیے آپ سمجھیں جو ہمارا علمی اور تحقیقی پوائنٹ نمبر 5 ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اکثریت اگر دلیل ہوتی تو انبیاء کے مخالفین اکثریت میں کبھی بھی نہ ہوتے. یہ وہ آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی. ورنہ اگر مرزا انجینئر حافظ اللہ تعالی صاحب کی یہ دلیل مانی جائے تو ان کے مخالف جو ہیں وہ پھر اس سے زیادہ بڑی کثرت میں موجود ہیں. اس وقت وہ تو گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں، وہ صرف یوٹیوب ویڈیوز نہیں دیکھتے، اگلے پائی وہ بیلٹ باکس پہ آ کے ووٹ پا جاندے نے. بیلٹ باکس تے آ کے ووٹ پاندے نے اگلے ساری پارٹیز کے، وہ تو آپ سے زیادہ کثرت میں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر ماننا ہے، میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، میں نے صاف بتا دیا ہے. البتہ ضرور ہاں میں سیاسی ضرور ہوں. ایک مسلمان کو سیاسی ہونا چاہیے، اس کے سیاسی نظریات ہونے چاہیے اور اس کو اسلامی نظریاتی سیاست کو پبلک کے سامنے رکھنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ نہ کسی قسم کی آمریت ہو، نہ کسی قسم کی مذہبی آمریت ہو، قرآن اور سنہ کے منہج پر سسٹم چلے گا اور باہمی مشاورت کے ساتھ. یہ بیس ہے. ٹھیک ہے نا. 2 لائنوں کے اندر ہم نے اپنی اسلامی سیاست کا نسخہ پیش کیا ہوا ہے. 2 لائنوں کے اندر. نمبر 1، طرز حکومت قرآن و سنہ، طرز انتخاب باہمی مشاورت. سمپل 2 لفظوں کی کہانی ہے. طرز حکومت قرآن اور سنہ، طرز انتخاب باہمی مشاورت. امن اور شانتی، یہ ہے 2 نکاتی ایجنڈا ہماری اسلامک پولیٹیکل سسٹم کا. سمپل. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں تحقیقی اور علمی پوائنٹ نمبر 6، جہاں سے آپ کو ایک اہم نقطہ سمجھ آئے گا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ جو تنقید اس وقت چل رہی ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط، آپ کو عجیب بات دیکھنے کو ملے گی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے دفاع کے اندر کہتے ہیں کہ یہ میری 7 مہینے پرانی بات ہے. اب سنتے جانا. انجینئر مرزا حافظ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری 7 مہینے پرانی بات ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا 7 مہینے پرانی بات ہے نہیں ہے، کتنی ہے، کیا کہا اس میں، کیا ہے کیا نہیں، وہ تو پولیٹیکل پارٹی جو بیچ میں ہے وہ دفاع کرے گی، بات کرے گی. میں یہاں آپ کو ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے خود اپنی زبان سے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اب سننا.
7 مہینے پرانی بات ہو اور اگر اس کو کوئی اٹھا کر لائے، غور سے سننا، یہ پوائنٹ نہ مس کرنا، 7 مہینے پرانی بات کو اگر کوئی اٹھا کر لائے تو اس کی نیت اور اس کے عمل کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کون کتنی پرانی بات کو کہاں سے لے کر آتا ہے اور کیوں لے کر آتا ہے، ذرا سنو، چلو جی۔ مخالفین کی طرف سے یا ہمارے چاہنے والوں کی طرف سے، اور کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ابھی تک جتنی دفعہ یہ ہنگامے کھڑے ہوئے ہیں نا، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے ایشوز کسی ایسی چیز کو بنیاد بنا کر کھڑے کیے جاتے ہیں جو 7 مہینے 8 مہینے بعض اوقات سال پرانی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، گل وچ کچھ اور ہے۔ انجینئر مرزا صاحب حافظ اللہ تعالی ایک فارمولا پیش کرتے ہیں، اب میں ان کا فارمولا غیرت کا کیپسول دے کے سیٹ کرنے لگا ہوں۔ وہ فارمولا یہ پیش کیا ہے کہ انجینئر مرزا صاحب حافظ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے بارے میں جتنی سازشیں اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ اس چیز بیس پر ہے جو بات پرانی ہے، 7 مہینے 8 مہینے پرانی میری بات چلا کر میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس سے پتا چلتا ہے کہ گل وچ کچھ اور ہے۔ تے انجینئر صاحب تسی 5-5 600 200 300 150 200 سال پرانے بابیاں دیاں کتاباں ساڈے سامنے پیش کر کے امت نو وقت پائے ہے کہ لڑی جو مری جو میرے کانگرو نو ٹھنڈا، حافظ اللہ تعالی جی، اس وقت آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ نہ صرف یہ کہ پرانی باتیں ہیں 150 سال 200 سال 300 سال 500 سال 800 سال پرانی باتیں، اور وہ بابے بھی نکل لیے ہیں، آپ تو پھر زندہ ہو۔ آپ کی 7 مہینے پرانی بات آپ کی گدی پر رکھی جائے تو آپ چوں چوں کرتے ہیں علمی طور پر، حافظ اللہ تعالی جی ہیں، اور بابے بزرگوں کی 150 سال پرانی 70 سال پرانی 200 سال پرانی 500 سال پرانی آپ اس طرح زور لگا لگا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں جیسے کسی نے آپ کے کان میں کل بتائی تھی ہیں؟ نا داڑ تھلے حافظ اللہ تعالی، حافظ اللہ تعالی آیا نا داڑ تھلے، پایا نا میں کم پایا نا میں، تو ہزاروں سال 800 سال پرانے بابوں کی بزرگوں کی کیڑے نکال نکال کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں جی۔ امام غزالی نے اے کیا سی، ابن تیمیہ نے اے کیا سی، جناب وہ ابن عربی نے اے کیا سی، تو جناب وہ حضرت معاویہ نے یہ کیا، حضرت عائشہ نے یہ کیا، حضرت فلاں نے یہ کیا، حضرت یہ اللہ سب کی غلطیوں سے معاف فرمائے اور ان کی نیکیوں کا ان کو اجر دے، فلاں عالم دین نے یہ کیا، اپ انٹل یہ 150 100 200 سال پہلے کے ہیں؟ تو اس وقت نہیں آپ کو یاد آتا کہ وہ پرانی بات ہے، اور وہ تو جا بھی چکے ہیں، اپنی صفائی بھی نہیں پیش کر رہا، آپ تو زندہ ہو۔ اگر کہو لو پھر میں پہلے ہی کیڑا بھی نکال دوں، وہ والا غیرت کا کیپسول ہے یہ، اسے حوصلے سے لینا ہے انجینئر حافظہ اللہ تعالی جی، حوصلے سے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ان بابے بزرگوں کی عبارتیں آج تک لوگ مان رہے ہیں تو آپ بھی تو زندہ ہو، جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو وہ بھی مانتے ہیں بھائی، آج یہ فیکٹ ہو رہے ہیں وہ بھی، تو لہذا گل وچ کو جو ہو رہے ہیں، یہ جو آپ بابے بزرگوں کی عبارتیں پیش کر کے کیسیاں کر کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہو نا، گل وچ کو جو ہو رہے، ابھی آپ کو مزید آگے سناتا ہوں کہ گل وچ ہے کیا۔ دوبارہ سنو دوستو، یہ پوائنٹ مرزا انجینئر حافظ اللہ تعالی کا ماسٹر سٹروک ہے، انہوں نے سیلف یارکر مار دیا۔ سیلف گول نہیں ہوتا، سیلف گول۔ سنو ذرا، اتنا بڑا یہ ناک آؤٹ پنچ غیرت کا کیپسول انہوں نے اپنے منہ سے اپنے آپ کو دیا ہے کہ اس سے پتا چل جائے گا پبلک کو کہ آج کی یوتھ کو یہ جو چورن اور پھکی بیچ رہے ہیں اتنے سالوں پرانی، تے گل وچ کو جو ہو رہا ہے۔ سنو ذرا، مخالفین کی طرف سے یا ہمارے چاہنے والوں کی طرف سے، اور کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ابھی تک جتنی دفعہ یہ ہنگامے کھڑے ہوئے ہیں نا،
وہ پوری پلاننگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے ایشوز کسی ایسی چیز کو بنیاد بنا کر کھڑے کیے جاتے ہیں جو 7 مہینے 8 مہینے بعض اوقات سال پرانی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ انجینئر صاحب کے کہنے پر اگر ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے تو اس دن کیوں نہیں ہوتا؟ ویڈیو تو ہماری اپلوڈ ہو جاتی ہے۔ 7 مہینے بعد اگر کوئی ہنگامہ کھڑا ہو کسی ویڈیو کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہنگامہ کھڑا کرنے والے لوگ مس یوز ہو رہے ہیں کسی اور کے ہاتھوں، یا ان کے اپنے کوئی ذاتی ایجنڈے ہیں جن کو وہ میٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب دل کا حال تو میں نہیں جانتا۔ حافظ اللہ تعالی اگر کوئی 7 مہینے پرانی ویڈیو مرزا انجینئر صاحب کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے پیش کرے گا تو گل وچ کچھ ہو رہا ہے اور دو ہی چیزیں نکلتی ہیں، یا تو وہ کسی اور کے ہاتھوں مس یوز ہو رہا ہے یا اس کا کوئی پرسنل گین ہے۔ انجینئر صاحب آپ 1000 800 500 700 200 300 150 50 60 60 70 سال پرانے بابوں کی جو کتابیں آج پیش کر کے ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو، گل وچ کچھ ہو رہا ہے، کچھ اور ہے گل۔ یا تو آپ مس یوز ہو رہے ہو رینڈ کارپوریشن کے تھرو، یا پھر آپ کا پرسنل گین ہے۔ نا تڑ تھلے نا حافظ اللہ تعریف کی تو ساتھ ہی دیکھیں، ادب احترام نہیں، ادب احترام، ادب احترام ساتھ رہے گا۔ حافظ اللہ تعالی ایک تو بات کریں گے تو حافظ اللہ تعالی پبلک نو پتا چل گیا ہوں حافظ اللہ، یہ جس کو حافظ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ دے نال زیادہ لڑتے نہیں، یہ گل یاد رکھیا جائے، یہ کوئی عزت کوئی نہیں جی ہے۔ یہ پوائنٹ میں نے کیوں رکھا؟ یہ تھا آج کا ہمارا علمی اور تحقیقی پوائنٹ نمبر 6۔ پتہ کیوں رکھا؟ تاکہ پبلک کو پتا چل سکے کہ یہ مجسم عبرت جسے میں بول رہا ہوں، فَاعْتَبِرُوا یا اول الالباب، اے عقل والو خود فیصلہ کرو۔ ایک آدمی اپنی ذات کے لیے 7 مہینے پرانی بات کا ڈنڈورا پیٹے جانے پر بغلیں بجا رہا ہے، آستینے چڑھا رہا ہے، سانس پھلا رہا ہے، غصے میں آ رہا ہے، لال پیلا ہو رہا ہے، تو تڑاں کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، فتویٰ بازی کر رہا ہے، تو وہ جب 600 700 800 300 200 150 پرانے بزرگوں کی عبارتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے چنگے لگانے کے لیے، تو وہ رولا نہیں ڈالیں گے، وہ رولا نہیں ڈالیں گے۔ اس وقت اس کی دلیل کہاں جاتی ہے؟ یہ تو پھر زندہ ہے نا جی، 7 مہینے پہلے گیا تو نہیں تھا، نہیں ادھر ہی تھا۔ یہ جی پرانی بات ہے اس لیے چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دیں؟ تو چھوڑتا ہے؟ آپ کو جب کہا جاتا ہے حافظ اللہ تعالی جی کہ بندے دے پتر بن کے مسلمانوں نو کسے پاسے لگن دیو، قادیانیوں کا ایشو آتا ہے تو فٹافٹ یہ کہتا ہے میں جی سپریم کورٹ میں جاؤں گا، بتاؤں گا صرف قادیانیوں کی ٹرانسلیشن پر پابندی نہ لگاؤ بلکہ سنی دیوبندی شیعہ بریلوی سب کے اوپر پابندی لگاؤ۔ تو پڑھائے گا کون؟ تو تینوں تو آپ عربی نہیں آندی ہیں، تو ترجمہ کون کرے گا؟ نہ پیروی یہ کیس نہ فرہاد کریں گے، ہم طرز جنون نواں کٹا کھول دیں گے، ٹیٹو پارٹی نئی ایجاد کریں گے، ہم نیا رفڑ ڈال دیں گے۔ یہ ہے یہ پارٹی نیا رفڑ۔ تو پھر اس کا مطلب ہے گل وچ کچھ اور ہے۔ یا تو آپ رینڈ کارپوریشن کے تھرو سیکولرز کے فرنٹ مین، قادیانیوں کے فرنٹ مین بن کے مس یوز ہو رہے ہیں، پوائنٹ نمبر 1، یا پھر آپ کا کوئی پرسنل گین ہے۔ میرے اسٹوڈنٹس، میری اکیڈمی، میرا چینل، میرا یوٹیوب، میں منہ تے یوٹیوب لا دیتا جی، چلو یوٹیوب 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 یوٹیوب، میں کہ لو پھڑو پھر یوٹیوب ہی لا دیو، پگڑی کے نیچے یوٹیوب ہی ہے پھر، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔
اب ان 7 مہینوں کے اندر کسی اور کی باری آ جائے تو یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا کہتے ہیں ذرا سن لو. اگر کوئی ان سے تھوڑا سا اختلاف کر جائے تو یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ان سے کوئی اختلاف بھی نہیں کر سکتا, اپنے اسٹوڈنٹس کو دھمکیاں. ذرا سنو دھمکی سنو. اللہ تعالیٰ تم لوگ کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ اور ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ان کے ہتھے چڑھ کر اس ویڈیو کے بعد بھی اعلی کار بن رہے ہیں تو میں ان سے اعلان برات کروں گا اگر کوئی ہے. ویسے تو ایسے نہیں ہوں گے, اللہ کا شکر ہے, لیکن یہ یاد رکھے کہ میں انہیں قیامت والے دن بھی معاف نہیں کروں گا اس جھوٹ کے اوپر. لو جی دھمکی آ گئی ہے جی, دھمکی دوبارہ. اسٹوڈنٹس ان کے ہتھے چڑھ کر اس ویڈیو کے بعد بھی اعلی کار بن رہے ہیں تو میں ان سے اعلان برات کروں گا اگر کوئی ہے. ویسے تو ایسے نہیں ہوں گے, اللہ کا شکر ہے, لیکن یہ یاد ویسے تو ایسے نہیں ہوں گے. غلط فہمی اور خوش فہمی یہ ایک تو نئی نویلی دلہن کو بہت ہوتی ہے اور ایک نئے نویلی ملے کو غلط فہمی بہت ہوتی ہے. ویسے تو کوئی نہیں ہے تو چیکاں کا دیاں مار رہے ہو جی. ارے حافظ اللہ تعالی وچ پا کے رکھو, یہ انڈرسٹوڈ مانیا جائے گا. حافظ اللہ تعالی وچ پانا ہے, یہ کٹنا نہیں. یہ حافظ اللہ تعالی تہاڈا جڑا نا یہ جناب وچ رہے گا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ جا نہیں رہا تو چیکا کیوں مار رہے ہو؟ بائی دا وے بتاتا چلوں, جو ان کی چیخوں کا سبب بنے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہی تھے, جو آپ کو پڑھ گئے ہیں وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہی تھے. حافظ اللہ تعالی وہ اسٹوڈنٹ ہی سن سرکار, وہ کو باہروں نہیں آئے, وہ میں کوئی رشیا تو نہیں منگوائے, وہ کوئی یوکرینن پریزیڈنٹ نے نہیں بھیجے ٹرمپ دا غصہ کھا کے, یہ تہاڈے ہی نے. تو اسٹوڈنٹس کو دھمکیاں. یاد رکھے کہ میں انہیں قیامت والے دن بھی معاف نہیں کروں گا اس جھوٹ کے اوپر. قیامت والے دن معاف نہیں کروں گا. میں نے تو بڑا دودھ پیا سی, معاف نہیں کرنا قیامت والے دن, میں دودھ نہیں معاف کروں گا. او بھائی جڑا تو روح افزا والا پیا دیتا ناپ کریں چائے اور سموسا. ایک تو اسٹوڈنٹ نو چائے اور سموسا لے کے بہ گئی بھائی, چائے اور سموسا ہمیں بہت مہنگا پڑ گیا جی, ساڈی توبہ بھائی. اور بنو اسٹوڈنٹس. وہ کہتا ہے میں نے معافی نہیں کرنا قیامت والے دن, روندے رہو. اچھا جی, علمی اور تحقیقی پوائنٹ نمبر 7 یاد رکھنا چاہیے, اور یہ بہت اہم ہے, اس پر ذرا توجہ کیجیے گا. یاد رکھنا چاہیے یہ جو ٹیسٹ کیس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے انجینئر صاحب کا حافظ اللہ تعالی, وہ اس بیس پر رکھا ہے کہ عوام الناس کو پتا چلنا چاہیے, ایک عبرت ہونی چاہیے کہ جو شخص بھی دین کا کام کرے اس کے سامنے کیا کیا چیزیں رہنی چاہیے تاکہ وہ غلطی نہ کر دے جو غلطی انجینئر صاحب نے حافظ اللہ تعالی کی. یہ یاد رکھنا, جو غلطی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کر رہے ہیں دعوت حق کو نقصان پہنچانے کے لیے, میری ریکویسٹ ہے ان کے اسٹوڈنٹ سے کہ پلیز آپ وہ نہ کرنا. اور میرے سامنے تو بالکل بھی نہ کرنا, ٹھیک ہے نا جی, وہ بالکل نہ کرنا پلیز. تو 7واں پوائنٹ جو ہم رکھنے لگے ہیں تحقیقی اور علمی, وہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کھوتے اور کوڑے میں فرق کرنا مناسب نہیں سمجھا. یاد رکھنا چاہیے تھا کہ جو یوتھ, میرے پہلے پوائنٹ تحقیقی اور علمی پہلا پوائنٹ جو تھا میرا, اس کے اکارڈنگ جو یوتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظ اللہ تعالی کے ساتھ جڑی تھی وہ یوتھ تھی مولویوں سے بدزن. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, وہ یوتھ مولوی سے بدزن تھی. لہذا انجینئر صاحب گلا پھاڑ کر کسی بھی مولوی کے بارے میں جو بات کرتے تھے وہ کھی کھی کھو کھو کھا کھا کرتے رہے. غور سے سننا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب
اس یوتھ کے سامنے جو پہلے ہی مولویوں سے بیزار اور بدگمان تھی، ان مولویوں کے بارے میں جو کچھ اپنے منہ سے نکالتے رہے، وہ یوتھ کھی کھی کھو کھو کھا کھا کر کے لائٹر نوٹ پر شگل میلہ گل گپاڑا رنگ بازی کے طور پر اس کو لیتی رہی اور انجوائے کرتی رہی۔ مگر جن 2 یا 3 اشخاص کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ زبان استعمال کی ہے، یار کوئی تک بنتا تھا؟ کسی ایک نے بھی ان تینوں میں سے ان کے بارے میں کوئی سخت زبان پہلے استعمال کی؟ اور ان کا جھوٹ چیک کریں کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی انہوں نے پہلے مجھے یہ کہا تھا تو میں نے کہا، یہ ثابت نہیں کر سکتا یہ بندہ کہ انہوں نے اس کو پہلے کچھ کہا، یہ ثابت بھی نہیں کر سکتا۔ مگر اس وقت بحث یہ نہیں ہے کہ میں دونوں میں سے کسی کی صفائی دوں۔ میرے لیے اس ٹاپک پر بات کرنے کی وجہ صرف اور صرف یہ بنی کہ میں پبلک کے سامنے، اور اللہ گواہ ہے، میں اپنے لیے یہ ایک ریکارڈ کا حصہ بنا دوں تاکہ کبھی بھی ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ہم ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر آپ سے اچھے سے بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی آپ میرے استاد ہیں یا میں نے آپ سے سیکھا ہے، بھائی صاحب بتا دوں، انہوں نے کہا ہم نے سیکھا، اے استاد بن گیا، انہوں نے شاگردی سے انکار کر دیا، لو انہوں نے کہا ہم نے سیکھا، یہ ان کو گلے پڑ گیا کہ میں استاد ہوں، اب میں آپ کو تنوں گا رگڑوں گا، انہوں نے کہا ہم تینوں اسی شاگردی نہیں آئے تیرے، ہاں تینوں استاد نہیں مندے، لو وہ ہاتھ چڑھا کے بھاگ گئے۔ اس سے ایک چیز کلیئر ہوتی ہے کہ جس طرح یہ دھکے سے سب کے استاد بن رہے ہیں نا اور سب کو اپنا اسٹوڈنٹ بنا رہے ہیں، اسی طریقے سے دھکے سے یہ زبیر علی زئی صاحب کے بھی اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بھی اور دیگر کئی لوگوں کے اپنے آپ کو شاگرد کہتے ہیں دھکے سے۔ اب وہ تو جا چکے ہیں، وہ تو اپنی صفائی دے نہیں سکتے کہ بھائی ہم اس کے استاد سود کوئی نہیں ہے۔ ایک ویڈیو ویسے سرکولیٹ کر رہی تھی زبیر صاحب کی اور مولانا اسحاق صاحب کی بھی، دھکے سے ہی۔ تو جس طرح دھکے سے یہ استاد زبردستی کے بن جاتے ہیں نا، اسٹوڈنٹ زبردستی کا بنا لیتے ہیں، اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے زبردستی کا استاد انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ میرا فلاں بھی ہے، میرا فلاں بھی ہے، میرا فلاں بھی ہے۔ یہ بڑے بڑے افسوس کی بات ہے، وہ دھکے سے ہی۔ اور یہی تو ہم پولیٹیشن سر ہوتے ہیں، وہ جو حکومت میں آتا ہے آ کے کہتا ہے پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے، اور وڑ جاؤ میں تو تمہیں ووٹ ہی نہیں پایا، میں کہاں سے آپ کے ساتھ ہو گیا؟ پنجاب کی عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، او بھائی میں نہیں کھڑا، کون کھڑا ہے؟ جو کھڑا ہے اس کو پوچھو۔ پورا پاکستان ہماری پشت پناہی کر رہا ہے، او بھائی جان دو، پورا پورا انڈیا ہماری جناب سپورٹ کے اندر ہے، اور پوچھ تو لو، تمہیں ووٹ ہی نہ دیا ہو چاہے میجورٹی نے۔ اسی طرح جی یہ سارے میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، او یار 2 ہاتھ جڑے ہیں، تیری مہربانی بھائی، کو غلطی سے بھی کلک کر دیتا ہے۔ مولوی اور صحافی میں فرق کرنا چاہیے تھا، یہ ہے آج کا ہمارا تحقیقی اور علمی پوائنٹ نمبر 7۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ عزت اور اچھے سے بات کی تھی، انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالیٰ کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا یہ ان کے ساتھ تونتڑا کرتے۔ آفتاب اقبال، عمران ریاض خان، جنید سلیم، یہ تمام لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ عزت سے بات کی تھی، عزت سے پہل سے بات کی تھی، اختلاف کیا تھا بڑے عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ان کی تعریفیں بھی کی تھی کہ جس معاملے میں ہی ہیں اس کو عزت راضی نہیں آئی۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس کرنا ہے آگے سے کہ جب کبھی ہمارے ساتھ کو مسلمان بھائی یا ایون نان مسلم بھی اچھے طریقے سے بات کر رہا ہو، ہمیں یار اچھے طریقے سے بات کو کرنا ہے۔ ہم نے کیوں پنگے کرنے ہیں، کیوں بدماشی کرنی ہے، کیوں پھڈے کرنے ہیں، کیوں بدتمیزی کرنی ہے؟ یعنی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ملا مولوی مزاج آ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مسئلہ بن گیا ہے، لوگ جو یوتھ تھی وہ تو جڑی تھی اس بیس کے اوپر کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب مولویوں کو لتاڑتے ہیں، ان کو مزہ آتا تھا۔ انجینئر صاحب نے صحافیوں کو لتاڑنا شروع کر دیا۔ اب یہ ایک بڑی تعداد میں یوتھ کو ہضم نہیں ہوا، آنیسٹلی سپیکنگ یوتھ یہ بات ڈائجسٹ نہیں کر پائی
کہ انجینئر محمد علی مرزا کے پاس کیا جینون ریشنل لاجیکل مورل ریزن موجود تھی آفتاب اقبال پر، عمران ریاض پر اور جنید سلیم پر یہ نزلہ پھینکنے کے لیے؟ اینی سنگل سالڈ ریشنل مورل ریزن نہیں تھی. تو کیوں بدماشی؟ تو مولوی صحافی برابر کر دیتے نے. یہ طریقہ کار غلط تھا. آج کی ہماری اس علمی اور تحقیقی مجلس کا پوائنٹ نمبر، علمی اور تحقیقی 8 نمبر، انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنی عوام کے لیے جو ہے وہ 2 آیات ہیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. ذرا مجھے موقع دیجیے گا. اچھا جی، دیجیے گا جی 1 منٹ مجھے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جی جناب، آپ کی اسکرین کے اوپر سورہ کہف ہے، آیت نمبر ہے 103. یہاں سے شروع ہو رہی ہے. مولانا مودودی صاحب کا یہ ترجمہ ہے 18:103. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ آیت نمبر 104. وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہاں ایک چیز پتہ چلنی چاہیے کہ انسان کو خود بھی اور دوسروں کی بھی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اگر کسی مسلمان کے لیے کوئی چیز پسند کرتا ہے اس کو اپنے لیے بھی کرے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی عالم الغیب ہوں. رویے، شدت اختیار کیے ہوئے مزاج بعض اوقات انسان کو تھوڑا سا دور کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے صحیح بخاری کی حدیث 6032 بھی آپ کے سامنے پیش کی. یہاں حضرت ابو ہریرہ کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو جامع ترمذی میں ہے 1997. اس کی سند حسن ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيظك يوما وما وابغض بغيظك ہونا ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محبت اتنی کرو کہ کل کو اگر اس شخص سے کسی وجہ سے نفرت کرنی پڑے تو نفرت بھی کر سکو، اور نفرت اتنی کرو کہ کل کو اگر اس آدمی میں تبدیلی آ جائے تو اس سے محبت بھی کرنی پڑ سکے. یہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے. میں آج ٹروتھ لورز کو یہ کہتا ہوں کہ کسی شخص کی اندھا دھند محبت اور عقیدت کے اندر اتنے اندھے مت ہو جاؤ کہ جب جہاں اس سے اختلاف کرنے کی باری آئے تم سے ہو نہ پائے، اور کسی کی نفرت میں اس قدر اندھے نہ ہو جاؤ کہ اس کی دلیل اور اس کی سچائی بھی تمہیں اس سے محبت نہ کروا پائے، کہیں تم اس سے اس قدر نفرت میں نہ پڑ جاؤ. یہ یاد رکھنا چاہیے ایک مسلمان کے لیے اس چیز کو. یہ وہ چیزیں تھی دوستو، 2 گھنٹے آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں جو میں آپ کے سامنے آج چیز رکھنا چاہ رہا تھا. ارادہ تو سٹریم کچھ اور تھا مگر یہ آپ کے سامنے رکھنا. قرآن کی اس 8ویں تحقیقی نکاتی پوائنٹ کے اندر ایک آیت اور میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی اسکرین کے سامنے.